اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ اب انتظار کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، لیکن جبریل نہ آئے اور اب پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل کیوں نہ آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ اب بہت فکر مند ہوئے۔ دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اب کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات اب وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر اب گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ سچ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر اب پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبریل پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پر کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وہی کاٹ جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چپتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے اب گزر رہے تھے کہ ایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔